محمد چشتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ صابری صاحب نے بھی کافی سارا مدعا بیان کر دیا ہے۔ یہاں آئے ہوئے اکثریت حضرات علماء کرام نے مغرب کی نماز خود پڑھانی ہوگی۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شاہ صاحب سے دعا کراتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک قرآن کریم کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفاظت اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ضرورت ہے تو حفاظت کی جائے۔ اب اس کی مفہوم بہت طویل ہے، حضرت نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ علماء کی ڈیوٹیوں میں جہاں باقی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں وہاں ایک ڈیوٹی اب اوراق کی شکل میں بھی حفاظت ہے، یعنی سینوں میں بھی قرآن محفوظ کیا جا رہا ہے نا، حفظ کرایا جاتا ہے، اس کی تفسیر سمجھائی جاتی ہے، وہ بھی قرآن محفوظ ہو رہا ہے۔ لیکن اوراق کی شکل میں قرآن کو محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ نے اس خدمت کو کرنے والوں کو اپنے کھاتے میں لیا ہے کہ وہ جو خدمت کرنے والے ہیں وہ نہیں کر رہے، رب فرماتا ہے وہ ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ رب کی حفاظت ہے کہ ہم اللہ کی کلام کو محفوظ کر لیں۔ حضرت بشر حافی کا واقعہ میں سنانا چاہتا تھا پر ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے صرف بسم اللہ شریف کی جو ہے نا تقدس کو قائم کیا تھا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹکڑے پہ لکھی ہوئی تھی، زمین سے اٹھایا، چوما، خوشبو لگا کے اونچی جگہ پہ رکھا، اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا سلام کرنے کے لیے۔ رب نے آپ کے لیے سلام بھیجا کہ آپ نے اللہ کے نام کا تقدس جو ہے اس کو قائم فرمایا ہے۔ حضرت بشر فرماتے ہیں اس سے پہلے وہ اللہ کے ولی نہیں تھے، فرماتے ہیں کہ ایک نیک عمل سے اللہ نے سلام بھیج دیا ہے۔ تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، بشر حافی آپ کو کہا جاتا ہے۔ بغداد شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار شریف کے ساتھ آپ کا قریب بالکل مزار شریف ہے۔ آپ نے جوتا نہیں پہنا ہوا تو بغیر جوتے کے دروازے پہ گئے تھے، تو پھر واپس مڑ کے اندر نہیں آئے۔ مورخین لکھتے پھر وہیں سے جنگل میں نکل گئے کہ رب اتنا جلدی مل جاتا ہے، اتنی آسانی سے رب مل جاتا ہے کہ میں نے صرف اللہ کا نام زمین سے اٹھایا ہے اور رب نے سلام بھیج دیا ہے، اور پھر مجھے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ پھر اتنا رب کو راضی کیا کہ جن راستوں سے وہ گزرتے تھے اللہ نے جانوروں کے دلوں میں ڈال دیا کہ میرا بشر میری خاطر جوتا اتار چکا ہے، اب تم نے ان راستوں پہ غلاظت نہیں کرنی۔ یہ ہے اللہ کے نام اور اللہ کے کلام کا تقدس۔ برادران اسلام، اگر ہم کل والی بات سنائیں، وہ جو دم کرنے گئے تھے پورے محلے میں قرآن پاک ہو رہا ہے، وہ سنا دے گا۔ میرے ایک بزرگ ہیں، عامل ہیں، انہیں یہاں جھنڈا کے علاقے میں کسی کے گھر کوئی بندہ لے کے گیا سننے نہیں کہنا دم کروانے کے لیے، عالیہ ان کی بیمار تھی۔ انہوں نے کہا مجھے وہ قرآن چاہیے جس میں آج کے دن میں تلاوت کی گئی ہو، آپ کے گھر میں ہے تو لے آؤ یا محلے میں۔ اس دن کا، پھر ہفتے کا کہا، مہینے کا کہا، 2 مہینے پہلے ایک گھر سے قرآن ملا جس میں تلاوت کی گئی تھی، 2 مہینے پہلے۔ تو ان کا کچھ عمل ایسا تھا کہ جس پہ روزانہ کی روٹین کی تلاوت ہوئی ہو تو اس سے زیادہ اثرات اچھے تھے۔ تو فرماتے ہیں مجھے سن کے انتہائی دکھ ہوا کہ پورے محلے میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں روزانہ قرآن پڑھا جائے۔ ہم نے قرآن صرف برکت کے لیے اور مرنے والوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بندہ مر جائے تو اس کے اثارے ثواب کے لیے پڑھیں گے، باقی قرآن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ برادران اسلام، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور میرے والد گرامی بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرماتے ہوتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی میسج، کوئی لیٹر، کوئی پیغام ہمیں ملے نا، ہم خود پڑھیں تو پڑھیں، نہیں پڑھنا آتا تو جو پڑھ سکتا ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں، یار یہ خط آیا ہے ذرا پڑھ کے سنا دو۔ تو اللہ کے خط کو ہم نے اتنا معمولی سمجھا ہوا ہے کہ پڑھا نہیں پڑھا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان کا حق ہے کہ اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس کو سمجھ کے اپنی زبان میں اردو میں سمجھے کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، کہ مجھے رب میرا کہہ رہا ہے۔ تو کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ ہمیں زندگی میں ایک دفعہ خود پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کے حضور جائیں تو یہ تو کہہ سکے کہ مالک میں نے اپنی کوشش سے جو میں کر سکتا تھا تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے یہ وقت اس وقت نہیں ہے کہ لمبی بات کی جائے، لیکن عرض یہی ہے کہ اس قرآن کا پڑھنا بھی بڑا عظیم ہے اور اس کا تقدس
हमें तो बड़ों ने पीठ करने से मना किया है ना कि कुरान की तरफ पीठ ना की जाए, तो जिसकी तरफ पीठ नहीं करनी उसको पाँव में आने दिया जाए, उसको नालियों में जाने दिया जाए, ये तो तबाही है। ये फिर एक कोरोना नहीं, फिर पता नहीं क्या कुछ आ सकता है हमारे ऊपर। हमें आज से ये ज़हन बनाना होगा कि हम अल्लाह के कलाम की हिफाजत करें। अल्लाह साबरी साहब को ज़िंदगी दे और इनके बच्चों को अल्लाह इस मिशन में और ज़्यादा आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है। इसके साथ साथ अगर ऐसा हो सके कि कुछ डब्बे टीन मुख्तलिफ मोहल्लों में इलाकों में लगाए जाएं कि लोग उनमें खुद डालें और वीकली हफ्ते बाद एक गाड़ी ले के हम घूमें और उनको जमा करके एक प्लेटफार्म पे लाएं। तो अगर ऐसा भी, ये मेरी राय है, इसमें आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है कि आप लोग अगर मुआवनत करें तो हम ऐसा मिशन शुरू कर लें कि हर मोहल्ले में कोई टीन लगा दिया जाए खंबे के साथ और उस पर लिख दिया जाए कि मुकद्दस औराक इसमें डालें और हफ्ते के बाद हम उसको खाली करें, एक प्लेटफार्म पे पहुंचाएं और फिर उसके बाद आगे जहां तक हम पहुंचा सकें। ये बहुत बड़ा कार्य खैर होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।